خان صاحب کی جانب سے آج پٹیشن جسٹس باور ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے پاس لگی ہوئی تھی. اس میں انہوں نے اپنی یہ جو ریسنٹ آڈیو لیکس تھی جس میں وہ اپنا وکیل کے ساتھ بات کر رہی تھی، یعنی میرے ساتھ سردار لطیف کھوسہ سے بات کر رہی تھی، وہ آپ کے سارے جب نیٹ ورکس پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ اور ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ سارا دن دکھائی گئی ہے. اس کے خلاف انہوں نے یہاں پٹیشن کی تھی. آج باور ستار صاحب نے یہ نہ صرف رسپونڈنٹس جن میں وفاقی حکومت ہے، انفارمیشن منسٹری ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، ڈیفینس منسٹری ہے، بلکہ اس کے علاوہ پیمرا بھی ہے اور یہ جو براڈ کاسٹنگ وہ ہے ان کو بھی، انٹیریئر منسٹری، انٹیریئر ڈائریکٹ ڈی جی کی وہ بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے. ساروں انہوں سے رپورٹس بھی مانگی ہیں کہ یہ کس نے لیک کی ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا ہے کہ اس پر تفتیش کرے، اور آئی ایس آئی کو بھی کہا ہے کہ اس کی تفتیش کریں، ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور تفتیش کر کے بتائیں کہ یہ کس نے جو ہے پہلے اس کو چلایا ہے. اور جبکہ وکیل اور ایک سائل کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے وہ نہ صرف کانفیڈینشیل ہوتی ہے بلکہ وہ عدالتی معاملات میں ممد و معاون ہوتی ہے، اور اس لیے ایکسیس ٹو جسٹس میں بھی مداخلت کے مترادف ہے، اور ساتھ ہی یہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو بھی امپیڈ کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر سائل جو ہے وہ اپنے وکیل کے ساتھ کھل کے بات نہیں کر سکتا ہے اور اسے ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے تو پھر آگے وکیل کیسے عدالت کو جو ہے وہ انصاف کے حصول کے لیے وہ کیسے اس کا موقف کو کما حق ہو اس کا اپنا فرائض کو ادا کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا براڈر اسپیکٹرم پر جو ہے وہ انہوں نے جج صاحب نے لیا ہے کہ اس سے نہ صرف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس افیکٹ ہوتی ہے، نہ صرف ایکسیس ٹو جسٹس افیکٹ ہوتی ہے، نہ صرف اس کے بنیادی حقوق جو ہے متاثر ہوتے ہیں. تو جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آرٹیکل 4 ہے، آرٹیکل 9 ہے، آرٹیکل 10A ہے وہ، اور پھر جو ہے یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں. سو جج صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی کہا ہے کہ آپ اس کی ساری تفتیش کر کے بتائیں کس نے ریکارڈ کیا ہے اور کیوں کر اور کس قانون کے تحت ریکارڈ کیا ہے. ساتھ پیمرا کو کہا ہے، ہدایت کی ہے کہ پیمرا سارا جو ہے کس طرح سے یہ نیٹ ورک پہ سارے نیشنل ٹی ویز پر آپ سارا اس کو دکھاتے رہے ہیں، جبکہ ایک وکیل اور سائل کے درمیان جو کانورسیشن ہوتی ہے وہ قانون لیگل پریکٹیشن بار کاؤنسل ایکٹ کے تحت بھی اور آئین کے تحت بھی وہ جو ہے کانفیڈینشیل ہوتی ہے. پھر یہ کیوں کر اور کیسے یہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ایک ریکارڈ کی گئی جو ہے اس کو آپ نے مشتہری بنا دی، کیوں کر اور کس قانون کے تحت اور کیسے کی ہے. تو 11 تاریخ کے لیے ان کو طلب کیا ہے، 11 تاریخ کے لیے وہ جواب دہی ہوگی اور یہ وہ آ کے بتائیں گے کہ وہ کیسے انہوں نے کیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے جج صاحب بشری بی بی ہی کے اسی کیس میں وہ پہلے بھی حکم دے چکے ہیں کہ ایس پی انٹیلیجنس نے جب بلایا تھا انہیں تھانہ کھوسہ میں، تو جج صاحب نے وہ معطل کر دیا تھا کہ آپ وائس ریکارڈنگ کے لیے بھی کسی کو نہیں بلا سکتے، اور یہ جو ہے پہلے اس کی سورس تو اس کی بتائیں کہ کس قانون کے تحت آپ نے وہ جو ہے آڈیو یا ویڈیو جو بھی کی ہے وہ کس قانون کے تحت کی ہے، اور اس کے بعد بتائیں اس کو جو ہے اگر قانون نہیں ہے تو کرنے والوں کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی ہے. سر یہ ایک بڑا جو ہے آج میں سمجھتا ہوں یہ سارے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے سے جو ہے ایک ایسی بدقسمتی ہے. اور میں نے بتایا کہ میں نے کہا اب تو کوئی وکیل اپنے آپ کو محفوظ ہی نہیں سمجھے گا. کوئی سائل جو ہے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ سے کیسے بات کریں، آپ کے تو فون ٹیپ ہوئے ہوئے ہیں تو ہم کیسے آپ سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ سارے وکلاء کے پیشے سے کو بھی اثر انداز کرتا ہے، اور اس پروفیشن جو ہے وکالت کے پیشے کو ہی یہ منہدم کر دیتا ہے. اور اس طرح کی ریکارڈنگ جو سرپٹیشس طریقے سے جیسا پوچھتے تھے کس نے کی ہے ریکارڈنگ، میں نے کہا جی مجھے کیا پتا ہو ریکارڈنگ کس نے کی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کون کرتا ہے، سب کو پتہ ہے، ساری قوم